الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, میرے بعد آپ کو ایک مکمل مفصل خطاب والد گرامی حضور شہنشاہ خطابت غازی ملت حضرت علامہ شاہ سید محمد ہاشمی الاشرفی الجیلانی جانشین محدث اعظم ہند کا سماعت کرنا ہے. میں بس آج کے اس تاریخ ساز اجلاس میں جو مبلغ اسلام مولانا عبدالعلیم میرٹھی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے نام نامی اس میں گرامی سے منسوب یہ سوسائٹی جس نے آرگنائز کیا ہے عرس مخدوم سمنانی کو، انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ مبلغ اسلام کو جس خانوادے سے بغیر کسی واسطے کے فیض ملا ہے وہ خانوادہ اشرفیہ ہے. چنانچہ میرے والد کے پر نانا ہم شبیہ غوث اعظم سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت بھی آپ کو تھی، خلافت بھی آپ کو تھی. اور یہ کتنا خوبصورت موقع ہے کہ معشوق کا ذکر ہو رہا ہے اور جس تنظیم اور جس سوسائٹی کے ذریعے ہو رہا ہے وہ اس معشوق کا عاشق ہے. اللہ تعالیٰ اس بزم پاک کو قبول فرمائے. اور آج میں انہی کے مریدوں میں سے ایک گھر میں گیا تھا اور نعت پاک کی فرمائش وہاں کی، اور میں اسی نعت پاک سے سلسلہ شروع کروں گا اور انشاءاللہ جیسا آپ سنیں گے ویسے ہی سناؤں گا. آئیے پھر جی لگا کے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دیکھیے گا علماء کرام کی توجہ. وہ تو خدا کا نور ہے، وہ تو خدا کا نور ہے، ان کو خدا کیسے کہوں، وہ تو خدا کا نور ہے، ان کو خدا کیسے کہوں، مانا خدا وہ ہے نہیں، پھر بھی جدا کیسے کہوں، مانا خدا وہ ہے نہیں، پھر بھی جدا کیسے کہوں. شعر دیکھیے گا کہ جب بس گئی دل میں میرے شہر نبی کی ہر گلی، جب بس گئی دل میں میرے
فاصلہ کیسے کہوں مانا خدا وہ ہے نہیں پھر بھی جدا کیسے. جن لوگوں نے اپنی ماتھے کی نگاہ سے حضور غریب نواز کا گنبد بیضا دیکھا ہے تو ضرور دیکھا ہوگا وہاں ایک کتبے میں لکھا ہے ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. اگر لفظی اور لغوی ترجمہ کریں تو یہی کہ یہ اللہ کا پیارا ہے جو اللہ کی محبت میں مر گیا، لغوی ترجمہ. لیکن میں نے دیکھے کس انداز سے نبھانے کی کوشش کی ہے، اور اگر پسند آ جائے تو محبت سے دعا دیجئے گا کہ جب عشق محبوب خدا ہی زندگی کا نام ہے، جب عشق محبوب خدا ہی زندگی کا نام ہے، پھر کوئی عشق مصطفیٰ میں مر گیا کیسے کہوں، پھر کوئی عشق مصطفیٰ میں مر گیا کیسے. اور یہ حاصل کلام شعر ہے. علماء کی خصوصی توجہ چاہوں گا. بس حضور غازی ملت کی گفتگو کا ایک نقطہ ہے جسے میں نے 2 مصرے میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے. آپ کا وہ مشہور زمانہ خطاب بمبئی کی سرزمین پہ آج سے کئی سال پہلے علم غیب مصطفیٰ پہ ہوا تھا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. تو اس میں جو ما یہ اس میں موصول ہے، اس میں عمومیت کا جو معنی ہے، میں علماء کی توجہ اسی مفہوم عموم کی طرف چاہتا ہوں. اور شعر دیکھیے گا توجہ کہ ما لم تکن تعلم کی ماں کا بس ذرا دیکھو عموم، ما لم تکن تعلم کی ماں کا بس ذرا دیکھو عموم، کس نے دیا سب کو پتا کتنا دیا کیسے کہوں، کس نے دیا سب کو پتا کتنا دیا کیسے کہوں، مانا خدا وہ ہے نہیں پھر بھی جدا. اور یہ شعر بھی دیکھیں، پورے حیدری رنگ کے ساتھ سنیں گے تو مزہ آ جائے گا. یہ من کنت مولا فعلی مولا. صوفیاء کرام اس حدیث کو حدیث قول کہتے ہیں، بعض اسے حدیث غدیر بھی کہتے ہیں، اور علماء کی ایک جماعت ہے جو اسے حدیث من کنت مولا بھی، یعنی پورے حدیث کے الفاظ ہی کو اس کا عنوان بناتی، جیسا کہ طبقات وغیرہ میں ہے. تو بس میں نے اسی سے فائدہ اٹھایا ہے کہ اس قول من کنتوں نے آقا سب پہ ظاہر کر دیا، اس قول من کنتوں نے آقا سب پہ ظاہر کر دیا. کیا کہ مولا علی کا جو نہیں وہ آپ کا کیسے کہوں، علی کا جو نہیں وہ آپ کا کیسے کہوں. اشعار بہت مگر آپ جتنا اچھا سن رہے ہیں میرا جی چاہ رہا میں سارے شعر پڑھ دوں تیزی کے ساتھ، دیکھیے گا. اور یہ بالکل تصوف کے رنگ میں ایک ایسی بات جو میں نے کہی بھی نہیں، کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی، اور نہ کہنے کی وجہ بھی بیان کر دی. بس آپ سمجھ جائیں جو میں نہیں کہہ سکا
توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ کہ دے کر انل حق کی صدا منصور بے خود ہو گئے، دے کر انل حق کی صدا منصور بے خود ہو گئے۔ کس نے کہا، کیسے کہا، کیوں کر کہا، کیسے کہوں، کس نے کہا، کیسے کہا، کیوں کر کہا، کیسے کہوں۔ اور آئیے یہ حاضری کا شعر ہے، دعا کا، پوری زندگی کے ساتھ، بلکہ یہ شعر اس پورے کلام میرے لیے سرمایہ ہے کہ مانا کہ میں جرم و خطا میں ہوں بڑا پھر بھی شقا، مانا کہ میں جرم و خطا میں ہوں بڑا پھر بھی شقا، تیرے کرم تیری عطا سے بھی بڑا کیسے کہوں، مانا خدا وہ ہے نہیں۔ آئیے یہ بھی شعر سن لیں کہ رسم شہادت آپ کی شبیر نے کر دی ادا، رسم شہادت آپ کی شبیر نے کر دی ادا، پھر کربلا کا واقعہ کیوں کر ہوا کیسے کہوں۔ آئیے آخری شعر بھی سن لیں اور بالکل عقیدے کی عکاسی کرتا ہوا، اللہ کرے ہر دل والے کے حوالے ہو جائے، یا چھوڑیں بہت لمبا کلام ہے، مقطع سماعت کر لیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ نے جان پر ظلم کرنے والوں کو توبہ کے لیے اپنے محبوب کے در پہ بلایا اور فرمایا اگر بالکل پاک صاف ہونا چاہتے ہو تو ادھر ادھر مت جاؤ، میرے محبوب کے پاس آ جاؤ۔ بس یہی سن کے میں بھی بھاگا گیا اور کیا کہا کہ سن کر صدا جاؤں کا کی در پہ تیرے آیا ہے نور، سن کر صدا جاؤں کا کی در پہ تیرے آیا ہے نور، کس طرح اس نے ظلم کو خود پہ کیا کیسے کہوں، مانا خدا وہ پھر بھی جدا کیسے کہوں۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تھوڑی دیر جس آیے کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے حوالے سے کچھ مفید بات کر کے میں بات ختم کر دوں گا۔ قرآن مقدس کا 23واں پارہ ہے، سورہ یاسین شریف کی آیے کریمہ ہے، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے اور سورج اپنے مستقر پر تیر رہا ہے، اپنے مستقر پر تیر رہا ہے۔
میں جانتا ہوں یہ مستقر کا لفظ جو ہے باؤنسر ہو گیا ہوگا، نیگوشیبل نہیں رہا ہوگا۔ مستقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، اور سورج کے ٹھہرنے کی جگہ عرش ہے، آسمان ہے۔ تو سورج آسمان پر تیر رہا ہے، اور اس کے تیرنے کا عالم یہ ہے کہ سب سے پہلے سورج ایسٹرن پارٹ آف دا ورلڈ فیجی سے شروع ہوتا ہے۔ الحمدللہ سلسلہ اشرفیہ کا جھنڈا وہاں بھی لہرا رہا، وہاں سے چلتا ہے پھر نیوزی لینڈ کے اوپر، اس کے بعد پھر آسٹریلیا، پھر آگے بڑھتے ہوئے سماترا، جکارتا ہوتے ہوئے تھائی لینڈ، پھر بنگلہ دیش، اور اس کے بعد انڈیا کے آسمان کے اوپر، اور پھر موریشس کے اوپر بھی آتا ہے، پھر آگے بڑھتے ہوئے عرب، اور عرب کے بعد یورپ، اور سب سے آخر میں سورج یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جاتا ہے۔ اب آپ سوچو کتنا بیکورڈ کنٹری ہے، جو چیز ہم 11 گھنٹہ پہلے دیکھتے ہیں وہ 11 گھنٹے بعد دیکھتے ہیں، پرانا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے دوستوں کہ سورج کی ٹائمنگ پوری دنیا کی ایک جیسی گھڑی کی ٹائمنگ نہیں۔ اس وقت کہیں رات ہے، ٹھیک اسی وقت کہیں دن ہے، ٹھیک اسی وقت کہیں دوپہر ہے، آفٹرنون ہے، کہیں کوئی فجر پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی ظہر پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی عصر پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی مغرب پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی عشاء پڑھ رہا ہے، ٹھیک اسی وقت ہم آپ جلسہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت کہیں کوئی سنت پڑھ رہا ہے کہ نہیں، کہیں کوئی فرض پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی واجب پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی رکوع میں ہے، کہیں کوئی سجدے میں ہے، کہیں کوئی قعدے میں ہے، کہیں کوئی ذکر کر رہا ہے، کہیں کوئی فکر کر رہا ہے۔ یعنی 24/7 دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، 24/7 اراؤنڈ دا کلاک نماز جاری ہے۔ ہم بیٹھ کے جلسہ کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، لیکن نماز 24/7 بولیے جاری جاری۔ اب میں حضور غازی ملت کی قدم بوسی کرتے ہوئے ایک نکتہ جو حدیث سے اس آیت کا تعلق ہے وہ بتاتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی۔ اس سے پہلے کہ حضور یہ فرماتے کہ اے میری امت نماز پڑھو، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سجدہ کرو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس سے پہلے حضور یہ فرماتے اللہ نے ایسا نظام فلکی بنایا، آسمان پر سورج کو ایسا ٹھہرایا کہ 24 گھنٹہ ساری دنیا میں نماز پڑھی جائے اور مصطفیٰ کی آنکھ کو ٹھنڈک ملتی رہے۔ تو میاں کم سے کم یہی سوچ کے نماز شروع کر دو کہ سجدہ تم کرو ٹھنڈک مصطفیٰ کی آنکھ کو ملے، رکوع تم کرو ٹھنڈک مصطفیٰ کی آنکھ کو ملے، تم کہو سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اور ٹھنڈک مصطفیٰ کی آنکھوں کو ملے۔ اے جزیرہ موریشس کے غیور مسلمانوں، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، نہ کسی استاد سے سیکھا ہے، لیکن میرا وجدان کہتا ہے، ایمان کہتا ہے کہ اگر تم نے اس ارادے سے نماز شروع کر دی کہ نماز میں پڑھوں ٹھنڈک مصطفیٰ کی آنکھ کو ملے، تو سنو قیامت کے دن سورج سوا نیزے پہ ضرور ہوگا، اس کی گرمی اور حدت سے گنہگاروں کے سر ضرور کھولیں گے، مگر تو نہ گھبرانا، اگر تو نے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے سجدے کیے ہیں تو لوگ پسینے میں ابلیں گے، مگر تیرے پورے وجود کو ٹھنڈک ملتی رہے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آئیے قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی اس وقت
خیر یہاں تو چھت نہیں دکھے گا، لیکن یقین ہے کہ اس وقت آسمان پہ سورج ہے نہیں، اور جب تک سورج نہیں ہے تبھی تک تارے دکھیں گے. If you want to look at the stars, then you have to wait until the sun sets. رمضان میں بھی ہم لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں 29 رمضان کو کہ جب سورج ڈوبے تبھی ہم چاند دیکھنے کے لیے ٹیرس پہ جائیں، چھت پہ جائیں. خیر یہ تو روزہ رکھنے والے کرتے ہیں، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے چھپ چھپ کے کھاتے ہیں وہ عصر ہی کے وقت چھت پہ چڑھ جاتے ہیں. چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہے. خیر مسکرا کے تھوڑا فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو پھر وہیں لائیے. اس وقت ہم چاند اور تارے دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ سورج نہیں دکھ رہا ہے، اور صبح ہوتے ہی جیسے ہی سورج دکھے گا، توجہ رہے، تو جیسے جیسے سورج اٹھتا جائے گا ویسے ویسے ہی چاند اور تارے چھپتے جائیں گے. تو چاند تارے مٹتے نہیں ہیں، توجہ، ختم نہیں ہوتے، فنش نہیں ہوتے. دراصل سورج کی چمک کے سامنے ان کی چمک ماند پڑ جاتی ہے. وہ ہوتے ہیں لیکن سورج کی چمک کے سامنے نظر نہیں آئی. چاند کا وجود ختم نہیں ہوتا، تاروں کا وجود بھی ختم نہیں ہوتا، لیکن چھپ جاتے ہیں. مگر سورج کا چھپنا بہت ضروری ہے. سورج کا چھپنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سورج چھپے گا نہیں تو چاند دکھے گا نہیں، سورج چھپے گا نہیں تو تارے دکھیں گے نہیں. تو اے سورج چھپ جا تاکہ تاروں کے نظارے ہو. اب آؤ فرزدق کا شعر سنو، کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم كأنك شمس والأنبياء كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. اے شمع رسالت آپ سورج ہو، جب تک آپ کی چمک افق نبوت پر دمکتی رہے گی ابو بکر کی صداقت چھپی رہے گی، عمر کی عدالت چھپی رہے گی، عثمان کی سخاوت چھپی رہے گی، علی کی کرامت چھپی رہے گی. اس لیے اے نبی ختم نہیں ہونا ہے، فنش نہیں ہونا ہے، مٹنا نہیں ہے، بس چھپنا ہے. چند لمحے کے لیے چھپ جاؤ تاکہ ابو بکر کی صداقت چمک جائے، عمر کی عدالت چمک جائے، عثمان کی سخاوت چمک جائے، علی کی کرامت چمک جائے. ارے نبی ایسا چھپے کہ محسن مجتبیٰ کی امامت چمک گئی، حسین کی شہادت چمک گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ فیضان ہے مصطفیٰ. سورج چھپا ہے تو زین العابدین کی عبادت چمک گئی، محمد باقر کا علم چمک گیا، جعفر صادق کا تفقہ فی الدین چمک گیا، موسیٰ کاظم کا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کا عملی تفسیر بننا چمک گیا، حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا کا صبر و رضا چمک گیا. سورج چھپا تو حضرت جواد کا جود و سخا چمک گیا، سورج چھپا تو حضرت ہادی کا کرم اور حضرت حسن العسکری کی عطا چمک گئی. یہ سورج ہی ہے کہ خود تو آغوش گنبد خضرا میں، مگر جب چھپا تو صرف ایک کرن مدینے سے بغداد تک پہنچی تو عبدالقادر ایسا چمکے کہ جو مدینے میں بٹ رہا ہے وہی بغداد میں بانٹا جا رہا ہے. اسی چمک کو لے کے غریب نواز جب بھارت میں آئے تو ایسا چمکے کہ چہرہ خواجہ کا تھا، جلوہ آقا کا نظر آ رہا. مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ایسا چمکے کہ جب تک سمنان کے تخت پہ بیٹھے تھے صرف سمنان کے سلطان تھے، مگر جب تخت چھوڑ دیا تو جہان کے سلطان ہو گئے. سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهِ، سورج اپنے مستقر پر تیر رہا ہے
چمک رہا ہے اور سب کو چمکا رہا ہے. تبھی تو ہمارے امام اعلیٰ حضرت عادل بریلوی نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Near about 124,000 prophets came in this world to spread Islam, to purify heart and soul, and to establish peace of mind and peace of the world. For proper guidance. Okay. Phir why stopped? Guidance is important for human being. In every period, in every century. Why Allah Ta'ala stopped? اور سوچو ایک فرعون تھا تو پرافٹ آ رہے ہیں، موسیٰ آ رہے ہیں. آج ہر کنٹری میں فرعون ہے. نو پرافٹ از کمنگ. ایک نمرود تھا، only one نمرود. حضرت ابراہیم علیہ السلام came to protect Ummah. اب uncountable Namrud, entire world, uncountable. More than 1,000 in my country. But no any prophet is coming to protect Ummah. ایک شداد تو نبی آ رہا، ایک حامان تو نبی آ رہا. اب سینکڑوں ہم حامان، 1,000 ملین نمرود. اے اللہ، why are you not sending prophets? وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. But messenger of Allah and last and final prophet, خاتم النبیین، آخری نبی. لوگ کہتے ہیں نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں میں نبی ہوں، تو لڑتے گائے کو اللہ نے بھیجنا بند کیا ہے. جو آدم سے لڑا ہے وہ تو بھیجے گا. باؤنسر میں اور کلیئر کرتا ہوں.
رحمان نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پروفٹ محمد از لاسٹ پروفٹ. رحمان نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ محمد از لاسٹ پروفٹ. شیطان نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کیا؟ وہ تو بھیجے گا. اللہ نے کہا کہ اب کوئی نیا نبی میں نہیں بھیجوں گا. اس نے تھوڑی کہا ہے. تو کس لیے نبی آ رہے تھے؟ پراپر گائیڈنس, ٹو گائیڈ دا پیپل, ٹو شو اسٹریٹ پاتھ. reality, method of worship, etc., etc. In a one word, for proper guidance. نبوت کا گیٹ بند. میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے, ہدایت کا دروازہ کھلا ہے, گائیڈنس کا دروازہ کھلا ہے, ولایت کا دروازہ کھلا ہے, غوثیت کا دروازہ کھلا ہے, صحابیت کا دروازہ کھلا ہے, بزرگان دین کا دروازہ کھلا ہے. شارٹ. اب نبی نہیں آئے گا, نبی کی جگہ ولی آئے گا. ریپلیسمنٹ اللہ نے کیا ہے, مولا نے نہیں کیا ہے. اسی لیے جتنے سنی ہیں, from the bottom of heart they love prophet, and from the bottom of heart they love waliullah. They love from the bottom of heart Nabiullah, and Sunni loves Waliullah, because Waliullah on the place of Nabiullah. جگہ دیکھی جاتی ہے کہ جگہ پر ہے تو نبی کی جگہ. اب نبی نہیں آئے گا تو کسی ضرورت تو ہے نا, گائیڈنس چاہیے, بٹ نبی will not come. تو how to take guidance? Go to wali. ہمیں ڈیلی تم کرتے ہو, ڈیلی یور پریکٹس. نماز پڑھنا ہے تو وضو کرتے ہو, وضو, واو زواد واو لکھو عربک میں, اردو میں وضو, اردو میں وضو لکھو, واو زواد واو. ادھر سے واو زواد واو, الٹا دیکھو تو واو زواد واو. سیدھے پڑھو تو وضو ہے, الٹا پڑھو تو وضو ہے. یعنی ٹینک میں جمپ مار دو ترتیب کے بغیر, وضو ہو گیا. الٹا بھی ہو جائے گا. پر اگر پانی نہیں ہے تو کون ہے وضو کی جگہ؟ ریپلیسمنٹ کیا ہے اسلام میں؟ If you can't find water, you can't make wuzu, how you will perform your namaz? Make tayammum. Tayammum is khalifa of wuzu. Tayammum is khalifa of wuzu. Replacement of tayammum on the place of wuzu. تو وضو کی جگہ تیمم. وضو الگ ہے, اس کی شان الگ ہے, اس کا طریقہ الگ ہے, وہ پانی سے ہوگا. تیمم اس کی شان الگ ہے, اس کا طریقہ الگ ہے, یہ مٹی سے ہوگا. وہ پانی سے, یہ مٹی سے. وہ واٹر سے, یہ سوئل سے. لیکن
جو فائدہ آپ کو وضو سے تھا وہی فائدہ تیمم سے، جو بینیفٹ وضو سے وہی تیمم سے۔ وضو کر کے تم نماز پڑھ سکتے ہو، تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ وضو کر کے قرآن چھو سکتے ہو، تیمم کر کے بھی چھو سکتے ہو۔ وضو کر کے مسجد میں جاتے ہو، تیمم کر کے بھی جا سکتے ہو۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء تم وضو کر کے پڑھتے تھے، تیمم کر کے بھی پڑھ سکتے ہو۔ یعنی پانی نہیں ہے مگر مٹی سے کام وہی ہو رہا ہے، وضو نہیں ہے مگر تیمم سے وہی کام ہو رہا ہے، نبی نہیں ہے مگر ولی سے وہی کام ہو رہا ہے، نبی نہیں ہے مگر ولی سے وہی کام ہو رہا ہے۔ اب جو اپنے زمانے میں موسیٰ کلیم اللہ نے کیا تھا، عیسیٰ روح اللہ نے کیا تھا، ابراہیم خلیل اللہ نے کیا تھا، محمد الرسول اللہ نے کیا تھا، وہی کام اپنے زمانے میں صدیق اکبر کریں گے، فاروق اعظم کریں گے، عثمان غنی کریں گے، علی مرتضیٰ کریں گے، غوث اعظم کریں گے، غریب نواز کریں گے، مخدوم سبلانی کریں گے۔ یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، 8 تاریخ کے لیے چھوڑتا ہوں، 8 اگست، لاسٹ اینڈ فائنل اسپیچ۔ ICC کیا ہے بھائی؟ ICC ہے، IC جب نبی آ رہے تھے تو مسلم پاپولیشن بہت کم تھی، جب ولی آنے لگے کنورژن بڑھ گیا، اکیلے سنگل ولی اللہ سنجر سے چل کر اجمیر پہنچا، 90 لاکھ 90 lakhs 9 million people became Muslim on his hand. Only one Waliullah, Khwaja Garib Nawaz. Makhdoom Ashraf left kingdom, left Simnan, power, government, kingdom, kingship, lordship, everything left and entered into India, in Bengal. Became Ghawsul Alam. In a one day, black magic, जादूगर, रस्सी को सांप बना दे, आदमी को गधा बना दे, mind change into donkey, पंगा ले लिया उसने मखदूम अशरफ से और became Muslim. He requested Makhdoom Sahab, Kamal Pandit requested Makhdoom Sahab, please give me 1 week. I have 5,000 disciples. Totally we want to accept Islam. جب 5,000 جادوگر اکٹھا ہوئے
کلمہ پڑھا، کٹنگ ہوئی، تو دنیا سے جادو مٹ گیا. In a one day, Makhdoom Ashraf changed the people and converted into Islam and became Waliullah, Shaykh Kamaluddin. I'm now in the shot. Adam alayhi salam, two holy prophets sallallahu alaihi wasallam. How many years? 10,000? 50,000? I don't know. But for example, in 50,000 years, آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کتنے انبیاء آئے؟ 1.25 لاکھ. اور جب نبی کا آنا بند ہو گیا اور اس کی جگہ ولی، تو صرف گجرات میں 1.25 لاکھ اولیاء، بنگال میں 1.25 لاکھ اولیاء، بہار میں 1.25 لاکھ اولیاء، یو پی میں 1.25 کروڑوں اولیاء. 50,000 سال میں 50,000 ایئرس میں only 124 prophets اور 1400 برس میں کروڑوں اولیاء اللہ. 1400 years after holy prophet 1400 برس ہوا ہے، کروڑوں اولیاء اللہ. تو ہم کو دین ملا سے نہیں ولی اللہ سے ملا ہے، اور وہ دین جسے خواجہ غریب نواز نے پھیلایا، وہ دین جسے قطب الاقطاب نے پھیلایا، وہ دین جسے بابا فرید گنج چکر نے پھیلایا، وہ دین جسے محبوب الہی نے پھیلایا، وہ دین جسے صابر کلیری نے پھیلایا، وہ دین جسے آئین ہند نے پھیلایا، وہ دین جسے مخدوم اشرف نے پھیلایا، وہ دین ہمارے باپ دادا کو ملا. 200 سال پہلے موریشس میں وہی دین لے کر کے آپ کے فور فادرز آئے، لیکن اس دین پر جب حملہ ہوا، جب روح اسلام پر، سول آف اسلام پر اٹیک ہوا، جب پیغمبر کی انسلٹ شروع کی گئی، جب گنبد خضرا کی انسلٹ ہونے لگی، جب سنیت سے انکار ہونے لگا، علم غیب رسول سے انکار، کبھی اختیار رسول سے انکار، کبھی پوزیشن آف پروفٹ سے انکار، کبھی ڈگنیٹی آف پروفٹ سے انکار، کبھی میچلیس پرسنالٹی آف پروفٹ سے انکار، کبھی ان کی عظمت سے ایکسٹراڈنری ہونے سے انکار، رسول پاک کی ذات پر، رسول پاک کی ورچوز پر، رسول پاک کی گڈنس پر، رسول پاک کی پوزیشن پر حملہ ہونے لگا. سنیت میں بے چینی پھیل گئی، یا اللہ کیا کیا جائے؟ اتر دکھن پورب پچھم چوطرفہ نبی پر حملہ ہونے لگا. تو اللہ تعالیٰ سے سب گڑگڑانے لگے، ہاتھ اٹھانے لگے، غوث اعظم مدد کیجئے، غریب نواز مدد کیجئے، مخدوم اشرف مدد کیجئے، ہمیں ان بدعقیدوں سے بچائیے، یہ دشمنان رسول سے بچائیے، اوپن اینیمی آف پروفٹ سے ہمیں بچائیے، یہ مدینے کے غداروں سے بچائیے، یہ گنبد خضرا کی انسلٹ کرنے والوں سے بچائیے. کون بچائے؟ رحمت خدا کو جوش آیا، گھبرا مت، میں ان بدتمیزوں سے بچانے کے لیے تجھے احمد رضا دے رہا ہوں، تجھے امام احمد رضا دے رہا ہوں. انہوں نے ہمارے عقیدے کو بچایا، ہمارے فیتھ کو بچایا، ہمارے لو آف پروفٹ کو بچایا، ہماری اسپرٹ کو بچایا، ہماری سنیزم کو بچایا. اور جب آنکھ پردہ کر گئے تو گھبرا مت، احمد رضا قبر میں گیا ہے، وہاں پر مبلغ اعظم عبدالعلیم میرٹھی کو پیدا کیا اور صدیقی کو بھیجا، جہاں دنیا کے اندر امام احمد رضا کے پیغام
محمد کو پھیلا. تو بچانے کے لیے عبدالحق خیر آبادی ہے, بچانے کے لیے فضل حق خیر آبادی ہے, بچانے کے لیے عبدالقادر بدایونی ہے, بچانے کے لیے امام احمد رضا ہے, بچانے کے لیے عبدالعلیم میرٹی ہے, عبدالعلیم صدیقی بچانے کے لیے آئے, اعلیٰ حضرت شفیعیہ بچانے کے لیے آئے, محدث اعظم ہند بچانے کے لیے آئے, سرکار کنا بچانے کے لیے آئے, سلطان الوائزین بچانے کے لیے آئے. کل بھی خاندان صفیہ بچا رہا تھا, آج بھی شیخ الاسلام بچا رہے ہیں, آج بھی نورانی میاں بچا رہے ہیں. یہ بچانے والوں کا سلسلہ قیامت تک رہے گا. تو عبدالعلیم بچانے والے کا نام ہے, مخدوم اشرف بنانے والے کا نام ہے. مخدوم اشرف نے بنایا ہے, عبدالعلیم صدیقی نے بچایا ہے. اور بنانے والے میں اور بچانے والے میں بڑی گہری فرینڈشپ ہوتی ہے. تو عبدالعلیم صدیقی کو مخدوم اشرف سے الگ نہیں کیا جا سکتا, اور مخدوم اشرف کو عبدالعلیم سے الگ نہیں کیا جا سکتا. وہ اگر بنانے والے ہیں تو یہ بچانے والے ہیں. ہمارے پاس جو سنیت ہے وہ مخدوم اشرف کی دین ہے, اور ہم دشمنوں سے بچ کے ہیں, یہ عبدالعلیم کی دین ہے. میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے آج اس اجلاس میں مسلمان بنانے والے کو بھی یاد کیا, اسلام بچانے والے کو بھی یاد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب